بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ قوم جس کے نام سے دل کانپتے تھے، جن کے قدموں کی آہٹ سے شہر خالی ہو جاتے تھے، جنہیں قرآن قوم جبارین کہتا ہے، آخر وہ کہاں گئے؟ کیوں تاریخ کے اوراق میں ان کا انجام عبرت بن کر رہ گیا؟ اور کیوں اللہ نے طاقت، قد اور غرور کے اس پیکر کو مٹا دیا؟ یہ کہانی ہے طاقت کے نشے کی اور اللہ کے اٹل قانون کی۔ اسلامی تاریخ میں قوم جبارین ایک ایسا نام ہے جو غرور، ظلم اور حد سے بڑی ہوئی طاقت کی علامت بن چکا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ایک فیصلہ کن لمحے پر آتا ہے، جب بنی اسرائیل کو سرزمین مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ قوم جبارین کوئی افسانوی مخلوق نہیں تھی، وہ ایک حقیقی قوم تھی، جسمانی طاقت، عسکری قوت اور سیاسی غلبے میں مشہور۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا طاقت ہمیشہ بقا کی ضمانت ہوتی ہے، یا پھر طاقت جب اللہ کی نافرمانی بن جائے تو خود تباہی کا راستہ بن جاتی ہے؟ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ فرعون غرق ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وحی آ رہی تھی، راستہ واضح تھا۔ اللہ کا حکم آیا، سرزمین مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن جیسے ہی وہاں کے باشندوں کا ذکر ہوا، ایک نام گونجا، قوم جبارین۔ بنی اسرائیل کے جاسوس واپس آئے، ان کی آواز میں خوف تھا، ان کی آنکھوں میں دہشت۔ انہوں نے کہا، وہ لوگ طاقتور ہیں، وہ جبار ہیں، ہم ان کے مقابل نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ صرف جسمانی طاقت کا خوف نہیں تھا، یہ دلوں میں بیٹھا ہوا خوف تھا۔ قوم جبارین کون تھے؟ قرآنی اشارات اور قدیم تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ وہ فلسطین کے علاقے میں آباد ایک طاقتور قوم تھی۔ بڑی جسامت، مضبوط قلعے، منظم لشکر۔ ان کی طاقت نے انہیں متکبر بنا دیا تھا۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، وہ اللہ کو نہیں، صرف اپنی تلوار کو مانتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں طاقت ایمان سے جدا ہو گئی، اور یہی جدائی ہر قوم کی کمزوری بن جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پکارا، نرمی سے، یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرو، دروازے میں داخل ہو جاؤ، فتح تمہاری ہوگی۔ لیکن جواب میں بزدلی تھی، انکار تھا، خوف تھا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے کہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی۔ یہاں کہانی صرف قوم جبارین کی نہیں رہتی، یہ اللہ کے قانون کی کہانی بن جاتی ہے۔ قوم جبارین اپنی طاقت کے وہم میں زندہ رہی، انہوں نے نہ توبہ کی، نہ عاجزی اختیار کی، نہ اللہ کے پیغام کو قبول کیا۔ قرآن ہمیں ایک اصول سکھاتا ہے، اللہ کسی قوم کو فوراً نہیں پکڑتا، پہلے مہلت دیتا ہے، پھر حجت پوری کرتا ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب غرور اللہ کی حدوں کو توڑ دے، تو پھر طاقت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ قوم جبارین کا انجام بھی یہی ہوا۔ تاریخ میں ان کی طاقت باقی نہ رہی، ان کا غرور مٹی میں مل گیا، ان کا نام صرف عبرت بن کر رہ گیا۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، قومیں قد سے نہیں گرتی، قومیں کردار سے گرتی ہیں۔ جب طاقت اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرے، جب ظلم عبادت بن جائے، جب انسان خود کو خدا سمجھنے لگے، تو اللہ کی گرفت خاموشی سے آتی ہے۔ نہ زلزلے کا شور ضروری ہوتا ہے، نہ آسمانی آگ، بس طاقت ختم ہو جاتی ہے، دلوں سے روح نکل جاتا ہے، تاریخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قوم جبارین اسی خاموش انجام کا شکار ہوئی۔ قوم جبارین کی کہانی ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے، طاقت اگر ایمان کے بغیر ہو تو بوجھ بن جاتی ہے، غرور اگر شکر سے خالی ہو تو عذاب بن جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی قومیں طاقت کے نشے میں ہیں، ٹیکنالوجی، اسلحہ، معیشت، لیکن اللہ کا قانون نہیں بدلا۔ جو قومیں انصاف چھوڑ دیں، جو ظلم کو معمول بنا لیں، جو اللہ کی حدوں کو پامال کریں، وہ چاہے کتنی ہی جبار کیوں نہ ہوں، اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو قوم جبارین کا ہوا۔ یہ کہانی ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں،
بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں غرور سے بچائے، عدل، عاجزی اور ایمان کی راہ پر قائم رکھے۔ آمین۔